آخر کار وہ سینئر لائر کامیاب ہو ہی جاتی ہے پاکیزہ کو ڈھونڈنے میں، اور اس کے بعد وہ کیسے کامیاب ہوتی ہے یاسین کو سزا دلوانے میں، اور کیا فراز وہ واپس آ پائے گا اپنے سسرالیوں کے ہاں اور ان کا سامنا کر لے گا۔ اصغر اور اکبر کیا کرنے والے ہیں فراز کے ساتھ، کیونکہ زمانے والی کی باتوں نے انہیں تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ پاکیزہ اور اس کا شوہر فراز جو کہ کافی پریشان تھے، اور پریشانی کی وجہ بھی صرف یاسین تھا، لیکن وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن وہ لائرز اور ان کی ٹیم خاموش نہیں بیٹھنے والے تھے، وہ جانتے تھے پاکیزہ کو کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ لڑکے کچھ دیر کے لیے سوچنے لگ گئے تھے کہ آخر وہ اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی، لیکن اس کی سینئر لائر جس کی پاکیزہ اسسٹنٹ بھی تھی اور اس سے سیکھ بھی رہی تھی، پریکٹس کر رہی تھی اس کے ساتھ، تو اسے مکمل یقین تھا کہ پاکیزہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ پاکیزہ کو صرف اور صرف بدنام کیا گیا ہے۔ اسلم صاحب بھی سمجھ رہے تھے کہ پاکیزہ آخر وہ گئی کیوں وہاں، اور اس نے اپنی اور اپنے بھائیوں کی ناک کٹوا دی، اب وہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن فراز جو کہ خود کو مکمل تبدیل کر چکا تھا اور اس نے یہ بھی قبول کر لیا تھا کہ اب شاید ان کی زندگی اس طرح گزرنے والی ہے، وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا اور پاکیزہ کو بھی کہتا تھا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا ایک نہ ایک دن، ہم ڈر کیوں رہے ہیں۔ لیکن پاکیزہ کہتی ہے تم نہیں جانتے، اس وقت تو انہوں نے ہماری شادی کر دی تھی، لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ جب تمہیں وہ اس طرح محلے میں دیکھیں تو وہ برداشت نہ کر پائیں اور تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ فراز کہتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لیں گے، ہاں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور وہاں سے واپس بھیج دیں گے۔ پاکیزہ کہتی ہے غصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اکبر بھائی جتنا پیار کرتے تھے مجھ سے، ہو سکتا ہے وہ غصے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں اکبر کو، وہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، ہم لوگ وہاں جائیں گے، ان سے معافی مانگیں گے، حالانکہ ہماری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بدنامی تو ہوئی ہے ہماری، اور ہماری وجہ سے ان کی بھی ہو گئی ہے۔ پاکیزہ کہتی ہے ہاں، لیکن ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں وہاں جانا چاہیے، ابھی ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم خود کے لیے کچھ کر لیں، اس کے بعد جیسے ہی ہم سیٹ ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے اس کے بعد میں خود جاب سٹارٹ کر لوں گی۔ پاکیزہ نے یہ سٹیپ لیا تو فراز خوش تو ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ فیس کیسے کرے گی سب لوگوں کو۔ اسلم صاحب انہوں نے طے کر لیا تھا کہ پاکیزہ سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھیں گے، لیکن وہ لائر لڑکی بار بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے بھی 2 بار آ چکی تھی، اسلم صاحب کو کہا تھا کہ وہ بیٹی ہے آپ کی اور میں جانتی ہوں کہ آپ بہت پیار کرتے ہیں اس سے، لیکن صرف زمانے والوں کی باتوں سے ڈر کر آپ اسے اس طرح آنکھ نہیں کر سکتے اور اس سے ہر تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ اسلم صاحب کہتے ہیں اور میں کر ہی کیا سکتا ہوں، ہاں میرے بس میں یہی تھا کہ میں نے اس سے تعلق ختم کر لیا اور اسے عزت سے بیاہ کر بھیج دیا نا اس لڑکے کے ساتھ، وہی تو وہ چاہتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی جس سے شادی کروا دی میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ کہتی ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ اس میں گناہ ان دونوں کا تھا۔ ہاں، یہ ضروری تو نہیں کہ اگر وہ وہاں موجود تھے تو ضروری کوئی غلط کام کرنے گئے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس طرح اعتماد میں پاکیزہ اس کے ساتھ گئی ہے، وہ لڑکا بھی مجھے کچھ غلط نہیں لگا، وہ بھی اچھا انسان لگ رہا تھا۔ اسلم صاحب کہتے ہیں کیا آپ ملی ہیں میم جی، آپ ان سے مل کر آئی ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے میں ملی نہیں ہوں، لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، میرا دل نہیں کر رہا تھا وہ سب دیکھنے کے لیے، لیکن کیونکہ میں پاکیزہ کو واپس لانے والی تھی تو مجھے دیکھنا پڑی، اور مجھے لگا کہ وہ لڑکا کوئی گناہ گار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ زبردستی یہ سب کیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے جو کیا ہے میں ان کو سزا دلوا کر رہوں گی، چاہے آپ اس میں میرا ساتھ دیں نہ دیں۔ اسلم صاحب وہیں بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میڈم آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوں گی۔ وہ کہتی ہے اسلم صاحب آپ جو بھی کہیں، لیکن میں پاکیزہ کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ وہ اپنے بندوں کو کہہ دیتی ہے، پاکیزہ کی تصویریں دیتی ہے اور کہتی ہے جہاں بھی یہ لڑکی ملے اس لڑکے کی بھی ساتھ میں تصویریں دیتی ہے، جیسے ان دونوں کا پتہ چلے تو مجھے بتانا ہے، بہت جلد وہ لوگ پتہ لگا لیں گے پاکیزہ اور فراز کا، اور پتہ لگانے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے آنے والی ایپیسوڈ میں مزید دکھایا جائے گا کہ پاکیزہ فراز کو کہتی ہے تم خود تو سیٹ ہو گئے
اور خود کی لاش بھی سیٹ کر لی، لیکن میرے بارے میں کیا؟ تم جانتے ہو نا میں نے یہ ڈگری کتنی مشکل سے لی ہے اور مجھے پریکٹس بھی کرنا تھی۔ فراز کہتا ہے لیکن حالات جیسے چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسانی سے تم ان لوگوں کو فیس کر پاؤ گی۔ پہلے ہم خود کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں اور وہ لوگ بھی بات بھول جائیں، تو اس کے بعد تم اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دینا، اور ضروری نہیں کہ اسی کورٹ میں کرو، ہم کسی اور شہر میں جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ پاکیزہ کہتی ہاں تو آپ کو کس نے کہا کہ میں وہیں جا کر کروں گی؟ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کا سامنا کر پاؤں۔ میں جاؤں گی اپنے کیریئر کے لیے اور خود کے لیے سٹیپ لوں گی، اور میں اپنی پریکٹس بھی جاری رکھوں گی، لیکن میں اس کورٹ میں نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں وہاں کے لوگ مجھے اس سب کے لیے کیسی نظروں سے دیکھیں گے۔ فراز کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم پریشان نہیں ہو، میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ابھی ضروری ہے ہمیں خود کو سیٹ کرنا۔ میں جاب کر رہا ہوں نا، اور جو کچھ ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، اور جب بھی تم کہو گی ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب ہمارے پاس کوئی اتنی انویسٹمنٹ ہو جائے گی کہ ہم کوئی نیا مکان وہاں جا کر کرائے پر لے سکیں۔ پاکیزہ کہتی ہاں لیکن میں یہاں گھر پڑی پڑی بھی تو بور ہوتی رہتی ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کچھ دنوں کے لیے برداشت کرنا ہوگا۔ پاکیزہ اس کی بات مان جاتی ہے، لیکن یاسین وہ اب دندناتا پھر رہا تھا، اور وہ لائر لڑکی اس کی ساری ڈیٹیل نکال لیتی ہے۔ محلے میں اس کے باپ کو تو شریف انسان کہا گیا اور لوگ اس کی کافی تعریفیں بھی کرتے تھے، لیکن یاسین وہ ایک اوچھا لڑکا تھا، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات آ ہی جاتی تھی، اور محلے والوں کو وہ کافی تنگ بھی کر رہا تھا۔ لیکن اسلم صاحب ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ شریف انسان ہے؟ اس بات کا پتہ لگانا اب وہ لڑکی شروع کر دیتی ہے۔ وہ دوبارہ جائے گی، اسلم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اسلم صاحب پھر انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی دوست کو کہے گی کہ تمہیں اس سب کا پتہ لگانا ہوگا، چاہے تمہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اور کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، تمہیں جانا ہوگا اس کے محلے میں، ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کرنی ہوگی، پوچھنا ہوگا کہ آخر یہ لڑکا اور کیا کیا کرتا ہے، کہیں کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں۔ ہمیں کوئی پروف مل جائے تو ہمارا کیس مزید مضبوط ہو جائے گا۔ پہلے ہمیں پاکیزہ کا ایک سراغ بھی مل جائے نا، پاکیزہ سے بات کر کے میں خود اس کے لیے انصاف لوں گی۔ وہ لڑکی آخر اپنے اس بوائے فرینڈ کو لے کر پاکیزہ تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اس کا بوائے فرینڈ بھی اس سب میں اس کی مدد کر رہا تھا، اور بہت جلد کیونکہ ان دونوں کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ اور وہ لڑکا پہلے تو سوچ رہا تھا کہ پاکیزہ نے غلط کیا ہے، لیکن جب پاکیزہ کی پوری پروفائل وہ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ پاکیزہ کس قسم کی لڑکی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ پاکیزہ کا اس سب میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس لڑکے نے صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے سب کیا ہے۔ پاکیزہ کی ماں کافی پریشان تھی، گھر میں بار بار پاکیزہ کو یاد کی جا رہی تھی، خود کو یہ کہہ کر بہلا لیتی کہ پاکیزہ چلی گئی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، اپنے گھر میں خوش ہوگی، لیکن پھر جب اسے اس کی یاد آتی تو برداشت نہیں کر پاتی۔ دوسری طرف پاکیزہ بھی اپنی ماں کو اور اپنے گھر والوں کو یاد کر کے ہر وقت روئے جا رہی تھی، جو کہ فراز برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ فراز اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن پاکیزہ کہتی جن حالات میں ہم چھوڑ کر آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میرے پیرنٹس کبھی بھی مجھے واپس وہاں بلائیں گے اور اتنا آسانی سے مجھے معاف کریں گے۔ فراز کہتا ہے جو بھی ہو ہیں تو وہ تمہارے ماں باپ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں معاف کر دیں گے، ہم خود جا کر ان سے بات کریں گے۔ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وکیل لڑکی وہاں پہنچ جائے گی۔ جیسے وہ ان دونوں کو دیکھتی ہے تو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے تم لوگ چھپ کر یہاں بیٹھے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی پاکیزہ، میں تو کہتی تھی کہ تم بہادر لڑکی ہو، خود کے لیے سٹیپ لینے والی ہو، لیکن جب تمہاری باری آئی تو تم اس طرح منہ چھپا کر بیٹھی ہو۔ پاکیزہ وہیں رونا شروع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے میری وجہ سے میرے بابا کی اور بھائیوں کی عزت پر سوال آیا ہے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ فراز کھڑا ہوتا ہے، فراز کہتا ہے میم جی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جب گناہ نہیں کیا تو اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تم فکر نہیں کرو، میں اس کے لیے انصاف لوں گی، تم ابھی چلو میرے ساتھ، ساری ڈیٹیل بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پاکیزہ اسے ایک ایک بات بتاتی اور کہتی ہے کہ کس طرح یاسین نے اس کے ساتھ گن پوائنٹ پر زبردستی وہ ویڈیو بنوائی، اور جو اس نے فراز کے ساتھ کیا وہ سب بھی باتیں بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم فکر نہیں کرو، ہم اس کے خلاف کیس لڑیں گے اور بہت جلد وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ وہ لڑکی کیس دائر کر دیتی ہے پاکیزہ کے کہنے پر، کیونکہ پاکیزہ کی مدعیت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اسلم صاحب کو معلوم نہیں ہوتا۔ پاکیزہ کہتی ہے آپ میرے بابا کو نہیں بتائیں گی۔ بہت جلد عدالت اسے لڑکے کو گرفتار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیتی ہے۔ پاکیزہ جب اسے دیکھتی ہے تو پاکیزہ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اسے انصاف مل گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکا
لڑکا یاسین گرفتار ہو کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسلم صاحب کو بھی اس بارے میں معلوم ہو جاتا ہے تو اسلم صاحب حیران ہوتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا کس نے۔ وہ لڑکا معافی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اسلم صاحب چاہتے تو تھے کہ اسے سزا ملے، لیکن معاشرے کے ڈر سے وہ خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اپنے محلے کی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ کیا تاکہ آج کے بعد کوئی بھی لڑکی ایسی حرکت نہ کرے، اور اسی لیے اس نے پاکیزہ کی اصلیت سب کے سامنے لائی اور انجام تک پہنچ ہی جاتا ہے یاسین۔